کل جماعتی حریت کانفرنس نے بے گناہ کشمیری نوجوانوں کو جعلی مقابلوں میں قتل کرنے میں ملوث بھارتی فوج کی راشٹر رائفلز کے سابق سیکٹر کمانڈر بریگیڈیئر اجے کوٹاج اور دیگر تمام بھارتی فوجی افسروں اور سپاہیوں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ حریت رہنماؤں نے یہ مطالبہ بھارتی فوج کے کیپٹن بھوپیندر سنگھ کو 18 جولائی 2020 کو شوپیاں کے علاقے امشی پورہ میں 3 مزدوروں ابرار، امتیاز اور ابرار کے جعلی مقابلے میں قتل کا مجرم قرار پانے کے بعد عمر قید کی سزا سنائے جانے پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ بریگیڈیئر اجے کوٹاج بھی اس بہیمانہ قتل عام کے لیے برابر کے ذمہ دار ہیں۔ واضح رہے کہ نوجوانوں کی شہادت کے فوراً بعد بریگیڈیئر اجے کوٹاج نے سری نگر میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے دعویٰ کیا تھا کہ نوجوانوں کو ایک جعلی مقابلے میں قتل کیا گیا اور ان کے قبضے سے ہتھیار اور گولہ بارود برآمد ہوا تھا۔ یہی نہیں بلکہ بعد ازاں جنوری 2021 میں بریگیڈیئر اجے کوٹاج کو کشمیری عسکریت پسندوں کے خلاف ان کی خدمات کے اعتراف میں یدھ سیوا میڈل سے بھی نوازا گیا۔ حریت رہنماؤں نے کہا کہ کیپٹن بھوپیندر سنگھ کے خلاف کورٹ مارشل کی کارروائی مکمل ہونے کے بعد اب یہ ثابت ہو چکا ہے کہ شہید ہونے والے نوجوان بے قصور تھے اور انہیں 20 لاکھ کے معمولی انعامی رقم کے لیے جعلی مقابلے میں قتل کیا گیا۔ کمانڈر بریگیڈیئر اجے کوٹاج اور اس میں ملوث دیگر تمام فوجی اہلکاروں کو بھی سزا دی جانی چاہیے۔ حریت رہنماؤں نے کہا کہ اس واقعے سے ثابت ہوتا ہے کہ بھارتی فوجوں کے ہاتھوں نام نہاد مقابلوں میں قتل کیے جانے والے بیشتر کشمیری نوجوانوں کو دراصل ایسے ہی جعلی مقابلوں میں نشانہ بنایا جاتا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما نعیم احمد خان نے نئی دہلی کی تہاڑ جیل سے جاری ایک پیغام میں مودی کی بھارتی حکومت پر واضح کیا ہے کہ وہ اپنے ہندوتوا ایجنڈے پر عمل درآمد کے ذریعے مقبوضہ کشمیر میں زمینی حقائق کو تبدیل نہیں کر سکتی اور جلد یا بدیر بھارت کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق تنازع کشمیر کو حل کرنا پڑے گا۔ انہوں نے افسوس ظاہر کیا کہ بھارت نے جموں کشمیر کے عوام کے تمام بنیادی انسانی اور مذہبی حقوق کو سلب کر رکھا ہے۔ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر محبوبہ مفتی نے کہا ہے کہ رائل گاف سپرنگ کی فروخت اس بات کی ایک اور مثال ہے کہ جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے 5 اگست 2019 کے یک طرفہ اقدام کے بعد مودی حکومت کس طرح خطے کی ترقی کر رہی ہے۔ سری نگر گاف کورس کے بارے میں تازہ ترین حکم نامے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے محبوبہ مفتی نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں کہا کہ سب کچھ برائے فروخت پر ڈال دیا گیا ہے۔ یہ ہمارے اثاثے غیر مقامی کاروباریوں کو فروخت کرنے کا ایک اور قدم ہے۔ مودی حکومت کے یکے بعد دیگرے کشمیر دشمن اقدامات کے خلاف ضلع بارہ مولہ کے علاقوں پٹن اور خانپورہ میں لوگوں نے زبردست احتجاجی مظاہرے کیے اور کئی گھنٹوں تک بارہ مولہ سری نگر اور بارہ مولہ اوڑی ہائی وے کو بلاک کر دیا۔ بارہ مولہ کے علاقے خانپورہ میں لوگ جمع ہو گئے اور بارہ مولہ اوڑی شاہراہ پر احتجاجی دھرنا دیا اور کئی گھنٹے تک سڑک بند کر دی۔ سری نگر اور وادی کشمیر کے دیگر علاقوں میں ایک بار پھر پوسٹر چسپاں کیے گئے ہیں جن میں کہا گیا ہے کہ بھارت کی طرف سے اقوام متحدہ کے تسلیم شدہ متنازع علاقے جموں کشمیر میں گروپ 20 کے سربراہی اجلاس کا انعقاد اقوام متحدہ کی قراردادوں، کشمیریوں کے خون اور جذبات کی توہین ہوگی۔ پوسٹروں میں کہا گیا ہے کہ اقوام متحدہ کے تسلیم شدہ متنازع علاقے میں G20 کا سربراہی اجلاس کا انعقاد علاقے کے لوگوں کے خون اور جذبات کی توہین ہوگی۔